بسنت کا تہوار 6, 7, 8 فروری کو منایا جائے گا. اس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں. باہر بکنے کے لیے تو مارکیٹوں میں نظر نہیں آ رہے, لیکن جو اس کی تیاری ہے جو کاریگر کی جانب سے کی جاتی ہے وہ جو کہ جاری ہے. آصف صاحب موجود ہیں جو کہ کاریگر ہیں بہت پرانے. آصف صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسنت ہونے جا رہی ہے, آپ کو یقین تھا کہ ہو جائے گی؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں, آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ بسنت یہاں تک آ رہی ہے, کیونکہ میڈیا نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہونا تھا. اور دوسرا, میں اپنے چیئرمین گوگی ملک صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پوزیشن پہ مجھے لا کے کھڑا کیا. میری اتنی پوزیشن نہیں تھی کہ میں یہ کام کر سکتا. انہوں نے پاس سے مجھے پیسے دیے, کام کروایا, یہاں تک کہ مجھے انہوں نے زمین سے اٹھوا کے آسمان تک لے کے آئے. گورنمنٹ کے جو سینئر عہدیدار تھے ان میں جا کے بٹھا دیا. مریم مکمل سپورٹ دی, جو کاریگر تھے ان کو مریم اورنگزیب, جو بھی کائٹ فلائنگ کی میٹنگ کا سب کا حصہ میں تھا. یہاں تک کہ گڈے کا 1.5 توا اور 60 کی پتنگ جو سائز میڈم کو دی تھی, میڈم کمشنر کو, وہ میں دے کے آیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے آپ دیکھتے ہیں بسنت میں کتنا رش ہو جائے گا لاہور کے اندر؟ جی بالکل بالکل. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بسنت ایک لاہور کی شان تھی, رونق تھی, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دن اب یہ جو انہوں نے اسٹیپ اٹھا لیے نا, اس کے بعد یہ دن بہ دن اس میں رونق کا اضافہ ہی ہوگا. آپ کو ایک بات بتا دوں جو ہمارے میرا کئی لوگوں کو پتہ ہے, کئی کو نہیں پتا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں پنجاب میں بسنت جب ہماری بسنت بند ہونے پہ ہوئی ہے, $8 بلین ڈالر کا اس کا کاروبار ہوا ہے. اچھا, انڈیا میں ہماری بسنت بند ہونے کی وجہ سے سارا کاروبار وہاں ہماری بسنت انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, ان کو گچ پڑ گئے ہیں کہ یہ سارا سرمایہ ہمارا ادھر واپس جانے لگا, کیونکہ لاہور کی بسنت کینیڈا, امریکہ, UK سب بندے, میں آپ کو اپنی کاپی دکھا سکتا ہوں جو کینیڈا کے ہیں, امریکہ کے ہیں, جن کی آرڈر بک ہو رہے ہیں. میں دکھاتا ہوں, ابھی رات کو ان کی پیمنٹیں آ رہی ہیں کہ بھائی جان یہ ہمارا. اور دوسری بات, ہماری ایک چیز ہے, میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ گڈا دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایسے نہیں کوئی دکھائے گا, ٹھیک ہے. اس کی جو کوالٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو پہلے کوالٹی کو کیسے چیک کیا جاتا ہے, مجھے یہ بھی بتائیں تاکہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کیسے چیک کرتے ہیں. یہ جو یہ اس کا گاز ہے نا, یہ سرانچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی کمان ہے, ٹھیک ہے, سرانچہ ہے. بازار میں ٹوٹلی برما کا گڈا سیل ہو رہا ہے, اور اس کی سلائی بھی اتنی خاص نہیں ہو رہی, ہاتھ لگاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. ہمارے یہ بورے سے اندازہ میں نے دیکھا ہے ابھی کاریگر بڑے طریقے کے ساتھ لگے ہوئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ میں چیلنج کرتا ہوں, اس صورتحال میں ایسا گڈا بازار میں نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا جو جس کی کوالٹی ہلکی ہوتی ہے یا دوسرے جو بک رہے ہیں اس میں وہ برما میں آ جاتا ہے. یہ دیکھیں ہمارا یہ سارا یہ سرانچے کا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز اس میں کوالٹی بالکل نہیں. اصل میں نا شوقین بندے ہیں ہم. جب ہم پہلے بھی بناتے تھے نا تو ہم یہ کام نہیں کرتے تھے. ہم اگر اپنے خود کے لیے بناتے تھے نا تو ہفتے میں بڑی مشکل سے 6 پتنگیں بناتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ پتنگیں اڑانے میں پتہ لگتا تھا کہ یہ پتنگیں اڑی ہوئی ہیں. وہ کام نہیں ہم کر رہے. بسنت جب ہوتی تھی, پہلے ہوتی تھی, تب کیسا فیلنگ ہوتی تھی؟ تو جوڑ ہی نہیں تھا اللہ کا, لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ٹائم آئے گا. لیکن جو پہلے بسنتی ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ بچے کو نیچے کہہ رہے ناشتہ لے آؤ یار ٹائم ہو گیا. ابھی کیا ٹائم ہوا ہے 8 بجے, اور بچہ آگے کہہ رہا پاپا ناشتہ ختم ہو گیا. یہ کبھی سنا ہے؟ نہیں. مٹھائی بڑی دکان پہ بھیج رہے ہو, اور یار مہمان آ گئے نا, مٹھائی لے آؤ, مٹھائی ختم ہو گئی. اتنا بزنس. اور ہر مارکیٹ میں آپ جائیں گے نا, کپڑے والی, چوڑی والی, کسی بھی لیڈیز کا رش ہے, کپڑے لے رہی ہیں, چوڑی لے رہی ہیں, بڑے تہوار کی طرح منایا جاتا ہے. عورتیں آپ تھوڑے دن پہلے نا ایک نیوز پہ چل رہا تھا, ایک عورت تھی, میرا خیال 70+ تھی وہ, اور اس سے آپ کبھی سنتے نا ان کی باتیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو انجوائمنٹ جو انہوں نے دیکھ لیا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کیونکہ جو میرا خیال جو 20-22 سال کا لڑکا ہے اسے بسنت کا پتہ ہی نہیں. میرے خود کے بچوں کو نہیں پتا. لیکن یہ کہ کیا ہمارا یہ خاندانی کام ہے جس کی وجہ سے ان کو گڈا وغیرہ پتنگ وغیرہ کا ہر چیز کی سمجھ ہے. اچھا, مجھے بتائیے کیسے بناتے ہیں, اس کی تیاری میں کیا کیا آتا ہے, کیسے کٹائی ہوتی ہے؟ پیپر, ٹھیک ہے, پیپر بھی وہ ہونا چاہیے جسے نمی کم پڑ گئے. دیکھ, ٹھیک ہے, ایک کوالٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو نمی کم پڑے گی. دوسرا پھر اس پہ وہاں سے آ جاتا ہے. بعض دیکھنے والے بڑے کم بندے ہوتے ہیں, اچھا جیسے یہ میرے پاس استاد میرے موجود ہیں,
ٹھیک ہے. ان کا میرے ساتھ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. انہوں نے وہاں جا کے دیکھا اور انہوں نے بولا کہ آصف بھائی یہ وہاں سے لوگے آپ کا گڈا اچھا بنے گا. ٹھیک ہے, اس میں بھی فرق ہوتا ہے. ہاں جی, یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ دیکھیں اس کی طاقت دیکھیں نا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے مشکل ٹائم میں میرا ساتھ دے. بالکل, ہر چیز کا اپنا کاریگر ہے, اس کو دیکھنے کی پہچان یار. یہ لوریوں کے لیے ہو رہا ہے بھائی کہ لوریاں انجوائے کر لیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. بالکل چاہ رہے ہیں اچھا گڈا ان کے پاس جائے, اچھی ڈور جائے, ٹھیک ہے, تاکہ چھتوں پہ جو ان کی رونق ہے وہ بحال ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے اس کو کاٹا جاتا ہے. جی جی. پھر اس کے اوپر فرمے ہوتے ہیں, یہ پیپر کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیپر کاٹنے کے بعد اس کے اوپر گز لگتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا ہاں جی, یہ گز لگتا ہے اس کے اوپر. سب سے سارے گز لگیں گے پھر. ٹھیک ہے, ایک یہ نہیں, سارے گز لگ یہ سینٹر والا جو تنکا یہ لگا. ہاں جی. اس کے بعد یہ کمان لگے گی. ٹھیک ہے, پھر ساری کمان لگ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر یہ دھاگے کی پائی ہوگی. سائڈ پہ دھاگا لگاتے ہیں سارے چاروں سائڈ پہ. اس کے بغیر گڈا ادھورا ہے. مارکیٹ میں 90% یہ گڈا دھاگے کے بغیر آ رہا ہے. اچھا, ہاں جی. اور یہ جب اڑائیں گے نا تو ایک تنگا ماریں گے, پھٹ جائے گا. پھٹ جائے گا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. اب تو جن کو پتہ ہی نہیں بسنت کا, جو 22-25 سال کے ہیں, انہیں کیا پتا ہو گڈا کیا اڑانا ہے, تناویں کیسے ڈالنی ہے. تو جب ان کے پاس وہ دھاگے کے بغیر گڈا آئے گا وہ تو پھٹے گا. تو اس لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انسان کہ یار جتنے پیسے خرچنے ہیں اسے چیز اچھی ملے. بالکل ٹھیک, تاکہ بعد میں وہ ہمارے پیچھے وہ لوریوں والی بات نہ بڑھ گئے بھائی وہ کام ہو گیا. نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی چیز جائے گی, دنیا یاد کرے. اچھا, جب بسنت بند ہوئی تھی تب کیا فیلنگ تھی؟ تب غصہ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ آپ نے وہ سوال کر دیا ہے جس کا جواب دینے کے بعد ہمارے روح کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یہ بسنت بند ہوئی تھی نا, ہم نے خود دیکھا ہے ماؤں بیٹیاں جو گھروں میں کام کرتی تھی نا, جو ماؤں بیٹیاں گھروں میں کام کرتی تھی. یہ انڈسٹری ہے پوری گھر میں, یہ واحد انڈسٹری ہے جس کا پیسہ نہیں لگنا اور آپ کے گھر میں مال آ جانا تیار ہونے کے لیے. دکاندار بھیج رہے ہیں, تیلا بھیج رہے ہیں, بانس بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, گڈا کاغذ بھیج رہے ہیں, آپ گھر میں تیار کر کے انہیں دے رہے ہو, باہر بھی نہیں جا رہا, پیسے آ رہے ہیں. ان کے حالات ایسے ہو گئے تھے یار, میں کیا بتاؤں آپ کو. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے. یہ انسان کو چہرہ دیکھ کے سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اب وہ ٹائم کیسا گزرا تھا. جذبات جڑے ہوئے ہیں لوگوں کی. یار لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. ہم لوگ یہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈور سے گلا کٹا ہے, اور یار چلو کٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈور سے گلے کٹے ہیں. جب یہ چند ذلیل لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے موٹی ڈوریں استعمال کی, بڑی پتنگیں اڑائیں. جب یہ پہلے میرا خیال کرتا ہے پاکستان کو بنے 70 سے اوپر ہی ہو گئے ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور پابندی کو لگے 20 یا 25 سال ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوئے. 50 سال پتنگ بازی ہوئی ہے پاکستان میں. 50 سال میں 5 یا 6 گلے کٹے تھے. 50 سال میں 5 یا 6 گلے کٹے تھے. اور پابندی کتنی دیر ہوگی؟ 25 سال. اور 25 سال میں پتہ آپ کو کتنے گلے کٹے ہیں؟ جو بس گنتی میں ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ڈور لگتی نہیں ہے اور ڈال دیتے ہیں یہ ڈور پہ. بالکل جی, احتیاط. 17 درج ہوئے ہیں پابندی میں. 50 سال میں 5 ہوئے ہیں اور 25 سال میں 17 ہوئے ہیں. پابندی کے باوجود بھی وہ کام دیکھنے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شوق ہے یہ لوگوں کا, غریبوں کا روزگار ہے, اسے باہر رہنے دیں. جب یہ باہر رہے گا, اوپن رہے گا, چھتوں پہ نظر آئے گا نا, تو پھر جب جو بائک چلا رہا ہے اسے بھی پتا ہوگا کہ یار یہاں پتنگ بازی ہو رہی ہے, میں نے آرام سے جانا ہے. ہمیشہ گلا آندھی گڈی اور آدمی ڈور سے کٹ رہا ہے, جو رات کو شوق کر رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے جو رات کو شوق کریں, جو چھپ کے کریں, جو قانون کے خلاف ورزی کریں. جیسے یہ تاوا گڈا ہے, ہمیں 1.5 تاوے کے خلاف, ہم 1.5 تاوے سے اوپر 1 انچ بھی نہ بنائیں یار. ڈور 9 تاری ہے, ٹھیک ہے, اس کی کاؤنٹ کی ہوئی ہے, 3 کلو 3.5 کلو سے اٹھانا ہے, بس وہ ٹوٹ گئی تو ٹھیک ہے, نہ ٹوٹی تو وہ فائن ہے. بالکل ٹھیک, ایسی ڈوریں استعمال کریں. صحیح. تو یہ مجھے بتائیے گا, ابھی جو انہوں نے کہا ہے کتنے تاوے کا, 1.5 تاوے کا کہا ہے. 1.5 تاوا گڈا 40 انچ 48 ہے, ٹھیک ہے, کمان اس کی, ٹھیک ہے. اور یہ 34 33 32 3 طرح کے اس میں گز لگاتے ہیں. کوئی تھوڑا لمبا کر لیتے ہیں, اپنے اپنے فرمے کی بات ہے, ڈیزائن کے ساتھ. اب یہ ہمارا ہے تاوا, اس میں 40 انچ کی ہم نے کمان لگا دی ہے, ٹھیک ہے. 28 انچ کا گز لگا دیا ہے. اس پہ آ جائیں. اب نے اس پہ اب 40 انچ کی ہی کمان رکھی ہے, لیکن گز ہم نے 27 انچ کر دیا ہے. اب اس کی اور اس کی تھوڑی سی شیپ کا آپ کو ڈفرینٹ نظر آ جائے گا. اس کی بھی کوالٹی ہے گڈوں کی, یہ لے, ٹھیک ہے. اس میں کوالٹی کیا ہے, اس میں اور اس میں گڈے کا یہ فرق ہوگا, یہ گڈا زیادہ بریک کر لے گا, گز تھوڑا سا کم ہونے سے زیادہ چال اس کی بن جائے گی. ہر سہولت دیں گے ہم گاہک کو.
بالکل ٹھیک ہے. اور سرانچے میں. ٹھیک ہے. ہاں جی, بازار سے انشاءاللہ اچھے ریٹ پہ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ کب آپ بیچنا شروع کر دیں گے؟ پہلی سے. یکم سے ادھر ہاں باہر جی, آپ میں کی دکان پہ لگ یار جائیں. مجھے دیکھو, اگر آپ پہ کوئی ایک کوئی بھی, میں خود کہہ رہا ہوں, آپ میرے پہ احسان کر رہے ہو نا کہ یار یہ آپ کاروبار کرو اور اس کے رول یہ ہیں, اس کی پابندی یہ ہے, تو میں کبھی نہیں اس کے خلاف جاؤں گا. اس کے مطابق مجھے آپ نے اجازت دے دی ہے, مجھے اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو کھول دیا ہے. ہاں جی. باقی دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ آگے خونی کھیل نہ بنے, وہ کچھ لوگ جو عناصر ہیں وہ نہ اس میں آئیں. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. ایک چھوٹا سا میرا میسج ہے عوام کے لیے. دیکھیں بھائی, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گڈی ڈور سب کچھ مل جائے گی, ٹھیک ہے, الحمدللہ سب کچھ ملے گا, لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ جو قانون سے رجسٹر ڈور گڈی ڈور ہوں وہی ہی خریدے. ٹھیک ہے. اس کے خلاف ورزی نہ کریں. اچھا بتائیے گا کہ جو کیمیکل کا استعمال کیا جاتا تھا ڈور کے حوالے سے, مجھے وہ بھی بتائیے گا کہ وہ نقصان کہاں آتا تھا, کیا کہاں پہ خرابی آئی کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں دیکھنے کو. کیمیکل یوز کرنا نہیں. جو گورنمنٹ نے ڈور پاس کیا ہے وہ کریں, جو گڈا پاس کیا ہے وہ کریں. سب سے بڑی بات, آپ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ کا آپ کے غریبوں کا روزگار کھل گیا ہے. بیچنے والے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار کیمیکل کو بالکل بائیکاٹ کر دو, یہ بڑی جانیں لے گیا ہے, بڑا نقصان ہو گیا ہے. قاتل ڈور کو بنانے والا ہمارا کیمیکل ہے, موٹی ڈور ہے, لہٰذا بریک ڈور کو پروموٹ کرو, چھوٹے گڈے کو پروموٹ کرو. انشاءاللہ اس میں ہمارے غریب لوگوں کا روزگار چلے گا. یہ جو ہے نا میکر حضرات, ہمیں تو چھوڑ دے, جنہوں نے اپنا جینا مرنا ہی اس پہ رکھا ہوا ہے, آپ ان سے پوچھیں, چھوٹے گڈے پہ رہو. بالکل, جتنی اجازت دی ہے اتنے کے اوپر چاہیے. لائسنس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ لائسنس کیسے بنے گا, اور آپ کا بن گیا ہے اس کے بارے میں بتا دیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا لائسنس میرا بنا ہے. اچھا, پنجاب میں پہلا. پنجاب میں, بڑی پنجاب میں نا. ہاں جی, اور یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے آصف ڈور میکر. یہ میں نے تب بنایا جب سب لائسنس بنانے والے لاہور سے باہر آ گئے. میں نے ڈور میکر کا لائسنس بنا لیا کہ چلو یار کو اڈے والے آئیں گے, انہیں اڈا لگوا کے میں نے کیا لینا ان سے, اپنے بچوں کی روٹی چلائیں گے اور ڈور مل جائے گی. وہ آنے نہیں چاہ رہا کوئی. یہ میرا اب کس کام کا, میں خود تو نہیں ڈور لگا سکتا, میں نے تو ڈور ان کے لیے کیا. چلیں چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں. اب آصف کائٹ میکر جو میرا کام ہے, خاندانی کام ہے, وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاوا گڈا ہے, ٹھیک ہے, اور بریک ڈور کا ہے وہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس قانون کے مطابق. اس کے بعد آصف کائٹ, یہ دکان کا, یہ بھی میں نے دکان شو کی ہے. اس پہ میں نے پہلی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گڈے رکھنے ہیں, سیل کرنے ہیں, اور مجھے بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. میرا خیال کرتا ہے 50 کو بندوں کا میرے سے رابطہ ہوا ہے. میرے دیکھنے کے بعد میں نے ان 50 کو پلس کروایا. ٹھیک ہے. جو آپ سے ہول سیل میں اگر خریدیں گے تو وہ کیسے, وہ بھی ان کے پاس بھی لائسنس ہونا چاہیے. بھائی میں جس کو گڈا دوں گا نا, سب سے پہلی بات, میں جس کو گڈا دوں گا اس کی جانکاری لوں گا. ٹھیک ہے, اسے کتنے گڈے دے رہا ہوں اس کا لکھوں گا, اسے پنا کون سا دے رہا ہوں اس کا لکھوں گا, اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھوں گا. جو مجھ سے لے گا اس کا میں یہ ضرور رکھوں گا. حساب کتاب ہونا چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں بتا سکوں. بالکل صحیح. دیکھیں نا, ہمارے میں ہی ہے یار کاری بھیڑیے, بالکل ایسے ہی انسان ہی ہے نا وہ بھی, ایسے ہی لیکن خود کو نہیں سمجھ رہے وہ. بالکل ایسے. جی یہ بڑی اچھی انفارمیشن ساری دے دی ہے, لائسنس کے بارے میں بھی بتایا. کاریگر بھی موجود ہیں جو ابھی یہاں پر وہ جو بانس تھا وہ چھیل رہے تھے اور پتنگے بنا رہے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے کہ جو بانس کی چھلائی ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے, اور اتنے سال بعد دوبارہ سے یہ شروع ہوا ہے کام, تو اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بھائی یہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارا مزدور کا روزگار کھل گیا ہے, اور یہ ہمارے اندرونی اور مزدوری کر رہے تھے جو ہماری بڑا مشکل تھی. ساری زندگی یہی کام کیا اور دوسری کرنے میں دشواری پیش آتی ہے, اور یہ ہمارا پروفیشنل ہے اور یہ آسانی بھی ہے, اس میں اور بھی فائدے ہیں. اور اس میں جو غریب گھرانے ہیں وہ بھی پلتے ہیں, اچھے بھی چلتے ہیں, روزگار بھی چلتا ہے. اگر یہ چلتا رہا تو لوگوں کا روزگار بھی کھلے گا اور کام بھی بڑھے گا. اور اس میں اور بہت, ایک دن میں کتنے گڈے بنا لیتے ہیں آپ؟ اگر ایک آدمی ایک دن میں صحیح کام کرے 50-60 گڈے بناتا ہے. ٹھیک ہے, اچھے گڈے کوالٹی کے بنتے ہیں تو 50-60 سے زیادہ نہیں بنتے. ٹھیک ہے, اس سے صحیح گزارا ہو جاتا ہے آپ کا. ہاں بس روٹی چل جاتی ہے. کام کس سے سیکھا تھا آپ نے؟ میں اپنے بھائی, ہمارا بھائی خاندانی کام ہے. استاد ہمارا بھائی ہے جسے ہم نے کام سیکھا ہے. وہ
اسی انتظار میں کہ کام کھلتا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. دیکھیں کیسی بات ہے اتنی دیر تک. اچھا اب دیکھیں کہ ابھی لاہور میں کھلا ہے, اب دیکھیں گے باقی شہروں میں بھی کھلنا شروع ہوگا, تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بھائی ہمارا گھر کا کام کھل گیا ہے, اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگوں کی محنتیں نہیں کرنے پڑے گی, ہم گھر بیٹھے بھی مزدوری کر سکتے ہیں, باہر بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی گفتگو سنی اور آپ نے جانا ہے کہ کس طرح گڈے تیار ہو رہے ہیں, اور انتظار ہے صرف کہ 6, 7 اور 8 تاریخ کو جو بسنت ہے وہ خوب طریقے سے منائی جائے. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.